وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے عنک آپ سے، وزرا کا بوجھ آپ کا، آپ کا بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا، الذی وہ بوجھ انقض جس نے توڑ دیا تھا ظہرک کا آپ کی پشت کو یا آپ کی کمر کو یا آپ کی پیٹھ کو، جس بوجھ نے توڑ دیا تھا وہ بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یا تو نبوت سے قبل جو بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ انبیاء کو ان کا ملال رہتا ہے کہ نبی بننے کے بعد بھی اکا دکا موقعوں پر غلطیاں ہوئیں، جیسے نابینا صحابی آپ کے پاس آیا عبس وتولى، اور آپ نے اسے دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل چڑھا لیے اور اس سے اعراض کیا کہ جیسے بدر کے موقع پر آپ نے فدیہ قبول کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے امر سے پہلے، یا آپ نے شہد حرام کر لیا، تو نبیوں کو ان باتوں کا ملال ہوتا ہے، حالانکہ معاملے چھوٹے ہیں یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا بوجھ آپ سے اتار دی، ان تمام چیزوں کا بوجھ آپ سے اتار دیا۔ یا پھر یہ بوجھ جو ہے وحی کا بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم آپ پر بڑی بوجھل ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وحی کا نزول، وحی پر عمل، وحی کو آگے پہنچانا، اور اس راستے میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ سارا بوجھ ہم نے آپ پر ہلکا کر دیا، دور کر دیا، اور سارے کام آپ کے لیے آسان کر دیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دیا تھا آپ کی کمر کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ رب العزت معاف کر دے آپ کو آپ کے سابقہ گناہ اور آپ کے بعد کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن نبی اس قسم کے چھوٹے امور کو بھی ایک بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں۔ جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی بڑا سمجھے گا، سنگین قرار دے گا، اور جتنا انسان تقوی سے دور ہوگا اتنا وہ معصیت اور گناہوں پر جو ہے وہ دلیر ہوگا اور بے دریغ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ تو ہم نے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا اس وحی کے ذریعے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام غلطیاں معاف کر دے، پچھلی اور اگلی۔ تو نبی غلطیوں کو ایک بڑا پہاڑ محسوس کرتا، اور اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری آپ کو دے کر آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔